الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، جنگ احد کے تعلق سے آیتوں کا بیان جاری تھا، اور گزشتہ مجلس میں جو کمزوری اور جو کم ہمتی مسلمانوں میں دوران جنگ پیدا ہوئی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ما قبل کی امتوں کا حال بیان کیا کہ ان لوگوں نے اپنے مقتداؤں اور نبیوں کے ساتھ کس طرح جنگ و قتال کیا، ثابت قدم رہتے ہوئے اور مضبوطی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں فتح اور غلبہ دیا اور آخرت کا بہترین ثواب ان کو عطا کریں گے۔ تو اسی ضعف اور کمزوری جو مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی کم ہمتی کی وجہ سے، تو اس وقت کا فائدہ اٹھا کر جو منافقین تھے اور جو فتنہ انگیز لوگ تھے، ان لوگوں نے کمزور مسلمانوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا اور کہنے لگے کہ جب مسلمان ہارنے لگے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آتا اور اس طرح کی ہار کا سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ یا اس طرح کہنے لگے کہ دیکھا، اگر ہماری بات سنتے تو ما قتلنا ہا ہونا، تو اس طرح یہاں پر قتل نہیں کیے جاتے۔ ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہاں سے مدینے سے مت ہٹو اور جو ہے آگے جا کے وہاں پہ مدینے کے باہر سے جو ہے جنگ نہ کی جائے، مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے۔ تو عبداللہ بن ابی وغیرہ جو ہے کہنے والے تھے، اور اسی طرح کہہ رہے تھے دیکھا کہ تمہارے اس دین کے ساتھ جو نصرت اور فتح کا جو تم دعویٰ کرتے تھے وہ جو ہے سچ نہیں نکلا، لہٰذا اپنے دین کو چھوڑ کر کیا فائدہ ہوا، اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ آؤ، چونکہ اسی نئے دین کی وجہ سے یہ سارا جھگڑا ہے، یہ ساری کیا ہے، لڑائی ہے۔ تو اس دین پر تم آ کر اگر یہی انجام ہونا تھا تو تمہارا فائدہ کیا ہوا؟ تو اسی دین کی طرف جو تمہارے بھائیوں کا لوٹ جاؤ تو یہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا اور تمہاری جان گنوانے کی بھی نوبت نہ آتی تھی۔ تو اس طرح ان لوگوں نے مسلمانوں کی ہمتوں کو اور پست کرنے کی اور جو کمزور ہیں ان میں سے ان کو راہ حق سے ہٹانے کی پوری جو ہے سازشیں کی اور کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید میں فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے ان کافروں کی اطاعت کی، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں پچھلے پیروں واپس کر دیں گے، تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، اور تم گھاٹے میں پڑ کر رہ جاؤ گے۔ تو یردوکم علی اعقابکم تمہیں واپس کر دے گے، یعنی اس دین اسلام سے تم ہاتھ دھو بیٹھو گے اگر ان کی اطاعت تم نے کی۔ فتنقلبوا خاسرین، تو جس دین اسلام اور دین حق پر غلبہ کا وعدہ تھا، تو اسی دین اسلام کو ترک کرنے پر فتنقلبوا خاسرین، دنیا میں بھی تم کو شکست ہوگی اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو بہر دو صورت ان کی اطاعت کرنا تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ فتنقلبوا خاسرین، تم ہر صورت میں کیا ہوگے، گھاٹا اٹھانے والے ہوگے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ تمہارا دوست تو اللہ ہے، بجز اس کے کہ تم ان کافروں کی اطاعت کرو، دشمنوں کے سامنے اپنی آوازوں کو نرم کرو اور اپنے دین کے تعلق سے سمجھوتا کر لو۔ بہتر ہے بل اللہ مولاکم، کہ تمہارا مولا اللہ ہے، تم اس کی اطاعت کرو۔ یہ سارے سہارے تمہارے ٹوٹ جائیں گے، لیکن اس اللہ کی نصرت اور اس کا وعدہ کیا ہے، حق ہے اور سچ ہے، اور وہی تمہارا مولا ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ جائے کہ تم ان کافروں کے جو اطاعت و اختیار کرو اور ان کی باتیں جو ہے تسلیم کرو،
وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، جو ہے وہی مدد کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو یہ مسلمانوں کو تنبیہ دی گئی اور وہاں پر جو ان کو سنبھالا گیا کہ ایسے نازک موڑ میں بھی اللہ کی اطاعت اور ان کافروں کے اس سازش کا شکار ہرگز نہ بنو، بلکہ اللہ کی اطاعت کو مضبوطی سے پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے، آقا ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جیسا کہ ماں قبل میں لڑائی کے کچھ احوال آپ حضرات کے سامنے رکھے گئے تھے کہ کس طرح ایک جیتتی ہوئی لڑائی شکست میں جو ہے تبدیل ہو گئی۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، ماں ایسی چیزوں کو، لم ينزل به سلطانہ، جس کے لیے کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ لم ينزل به یعنی ان کا اللہ کا شریک ہونا، اس بات پر نہ ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل ہے، نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے جس کا اعتبار کیا جا سکے۔ دلیل تو سب دیتے ہیں، سارے کافر اور سارے جو ہے غلط مذہب والے اپنے اپنے طریقے کی کیا دیتے ہیں، لیکن اس دلیل کا معتبر ہونا یا اس دلیل کا جو ہے قابل تسلیم ہونا یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو معلوم ينزل بھی سلطانہ، کسی کے پاس ایسی معتبر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان هو الا اساطیر الاولین، بس من گھڑت باتیں جو ان کے آبا و اجداد سے چلتی آ رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، تو اس شرک کا وبال اور اس شرک کی نحوست یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رعب کو پیدا کر دیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور آخری ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور وہ کیسی بری جگہ ہے ظالموں کے لیے۔ تو کفار کے دلوں میں رعب کا پیدا کرنا اس آیت میں اس کا ذکر کیا گیا، اور یہ آیت کون سے وقت نازل ہو رہی ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ ایسے وقت میں جب جنگ احد میں کافر اور جو کفار مکہ ہے ان کو بظاہر غلبہ حاصل ہو چکا ہے، وہ ہر طرف سے مسلمانوں پر کیا کر رہے ہیں، تو ایسے وقت میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ ہم ان کے دلوں میں کیا کر دیں گے۔ چنانچہ اس لڑائی میں بالآخر یہی ہوا کہ جب وہ کفار جو ہے لوٹ پڑے، یعنی مدینہ سے جو ہے اپنا رخ جو ہے ان لوگوں نے پھیر کر جو ہے لڑائی سے جو ہے پیچھے ہٹ کر لوٹ پڑے، تو تھوڑی دیر جو ہے دور پہنچے تھے تو کہنے لگے کہ ہم نے ما حصلنا شیئا، کہ ہم کو کیا ہو گیا، قتلنا الاکثرین منہم، ان میں سے اکثروں کو تو ہم نے قتل کر دیا، یعنی 70 مسلمان یہاں پر جو ہے شہید ہوئے تھے، اور بڑے بڑے جو ہے صحابہ کرام اور جو ہے جلیل القدر صحابہ اس میں شامل تھے۔ ثم ترکناہم، پھر ہم نے ان کو چھوڑ دیا، یعنی وہاں سے کچھ ہی میل پر تو مدینہ تھا۔ کتنے میل پر مدینہ تھا؟ جبل احد سے کچھ ہی میل پر کیا تھا؟ مدینہ تھا۔ تو چاہتے تو وہاں سے وہ رخ اپنا مدینہ کی طرف کیا کرتے، کر لیتے، اور پوری طرح سے مسلمانوں کا کیا کر دیتے، صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیتے تھے۔ یہاں پر غلبہ حاصل ہو چکا تھا۔ ثم ترکناہم، پھر ان لوگوں نے جو ہے ان کو چھوڑ دیا، ونحن قاہرون، جبکہ ہم ان پر غالب آ چکے تھے۔ تو پھر آواز اٹھنے لگی ارجعوا حتی نستأصلہم بالکلیہ، کہ چلو لوٹ جاؤ تاکہ ہم ان کا بالکلیہ صفایا کر دیں۔ فلما عزموا علی ذلک القی اللہ الرعب، جیسے ہی یہ ارادہ ان لوگوں نے رجوع کا کیا، ایسی ہیبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی کہ لوٹنے کی ہمت نہیں کر پائے۔ تو اسی وجہ سے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ کفار کو بالکلیہ فتح حاصل نہیں ہوئے، کہ غالب ہو کر بھی آخر میں کیا ہو گیا، ان کے دلوں میں رعب آ گیا اور وہ وہاں سے لوٹ گئے، خود بھی نہیں سمجھ پائے کہ کیا ہوا۔ تو رعب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، جس کا اس آیت میں ذکر ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اور یہ رعب کو ڈالنے کی وجہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وہ ان کا شرک باللہ ہے، یعنی جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ 2 معبودوں کا یا اکثر معبودوں کا عقیدہ رکھتا ہے، تو
تو یہ عقیدہ ان کا دنیا میں ہر وقت ان کے مغلوب ہونے کا ذریعہ بنے گا، چاہے انہیں کتنی ہی فتوحات اور غلبہ حاصل کیوں نہ ہو جائے۔ ان کا دل کبھی بھی رعب سے خالی نہیں رہے گا ان لوگوں کے لیے جو صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ آج دیکھو بھری آبادی ہے مسلمانوں کی، ہر جگہ مغلوب ہے، لیکن آج بھی باطل کی بڑی بڑی قوتیں ان کے دلوں میں ان کا ڈر کیا ہے؟ سب سے زیادہ ہے کہ ان کو کس طرح استحصال کیا جائے۔ یہی وہ قوم ہے جو ہم پر غالب ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا میں کوئی دوسری طاقت نہیں ہے۔ تو یہ ان کے شرکی عقیدے کی وجہ سے ہر وقت ان کے دلوں میں رعب کیا ہوتا ہے؟ وہ مسلط ہوتا ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک الگ بات یہاں پہ کہی ہے کہ جو مضطر ہوتا ہے یعنی مجبور ہوتا ہے، اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ آیت میں ذکر ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کہ کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کرتا ہے جب بھی وہ اسے پکارتا ہے۔ تو مضطر کون ہوتا ہے؟ پریشان حال، جس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا اور پوری اس کی جو ہے جمع پونجی وہ جو ہے اللہ کے اوپر کیا کرتا ہے؟ ٹیک لگا لیتا ہے اور اللہ کی طرف نظر کر لیتا ہے کہ اب میں جو ایک دم پریشان ہو گیا ہوں اور اس پریشانی سے مجھے نکالنے والی ذات تنہا صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی جو ہے طمع کی نظر اس کے ذات سے سوا کسی ذات کی طرف نہیں پھرتی ہے، بس اسی ذات کی طرف جو ہے کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ٹک جاتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہراتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوسرے بھی ساتھی ہے، دوسرے بھی ساجی ہے، ان کو کبھی یہ اضطرار کی کیفیت حاصل ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ چاہے کتنی پریشانی میں مبتلا کیوں نہ ہو جائے، وہ کبھی بھی ایک طرف ان کی توجہ مرکوز ہو ہی نہیں پاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کان ھذا المعبود لا ینصرنی فذلک الآخر ینصرنی، ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر ہماری مدد کرے گا، یہ معبود جس کو ہم نے چڑھاوا کیا ہے، جس کے لیے ہم کئی میل تک چل کر آئے، اگر یہ نہیں مدد کرتا ہے تو وہ دوسری جو دیوی ہے ان سے ہم مانگ لیں گے اور دوسرا جو معبود ہے اس کو منا لیں گے۔ تو کبھی اضطرار کی حالت کیا ہوتی ہے ان کو، اور اضطرار کی حالت ہی دعا کی قبولیت کا کیا ہے؟ سبب بنتی ہے۔ جب آدمی بالکل ٹیکا حوالے ہو جاتا ہے کہ اب بس کیا ہے، تیرے ہی حوالے، میری کیا ہے، اب تو چاہے پار کر دے، تو چاہے، تو اللہ کو رحم آتا ہے اور اللہ اس کی دعا کیا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کبھی ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ہر وقت رعب اور خوف ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ غلبہ جو ہے اس کا رہتا ہے، خوف رہتا ہے چیزوں کے سلب ہو جانے کا، اپنی حکومت کے زائل ہو جانے، کبھی ان کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ نقطہ علامہ راضی یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ وجہ اس کی یہ تھی بما اشرکوا باللہ، ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے ایسی چیزوں کو جس کی کوئی معتمد اور پختہ دلیل ان کے پاس نہیں۔ ومأواہم النار، اور بہرحال اس کفر کے اختیار کرنے کا آخری انجام تو یہی ہے کہ ان کو جہنم میں جو ہے ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور یقیناً تم سے اللہ نے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ نصرت جبکہ تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا تم سے وعدہ، اپنے وعدے کو، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ، جبکہ تم ان کو قتل کر رہے تھے، ان کے ساتھ قتال کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم کے ساتھ، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم خود ہی کمزور پڑ گئے، وَتَنَازَعْتُمْ، اور باہم جھگڑنے لگے، وَعَصَيْتُمْ، اور رسول کے باب میں نافرمانی کی، وَعَصَيْتُمْ یعنی نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا تھا جو کچھ تم چاہتے تھے۔ تو یہ آیت کا کیا پس منظر ہے؟ تو آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے کا جو ہے یہاں پر کیا کر رہے، اظہار کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیا کر دیا؟ پورا کر دیا جب تم ان سے قتال کر رہے تھے اس کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فتح اور نصرت کا وعدہ تھا مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا کرے گا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم، تو اللہ نے یقیناً اپنے وعدے کو پورا کیا جب تم اس کی اجازت سے، جب تم اس کے حکم سے کیا کر رہے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔
وہ جب جنگ سے یہ لوٹ رہے تو کچھ مسلمانوں نے جو ہے اس طرح کہا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا کہ ہم تو جو ہے دین حق پڑھتے، اس کے بعد ہم کو یہ چیزیں پیش آئی، اس کی کیا وجہ ہوئی؟ تو اس حالت پر ان لوگوں نے جو ہے وہ تحسر اور تعجب جو ہے اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا جب تک تم ان سے کیا کر رہے تھے، جب تم ان سے قتال کر رہے تھے اس کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم خود ہی کمزور پڑ گئے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، اور ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے متعلق، فی الامر وعصیتم، اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں پسند تھا وہ دکھلا دیا تھا، یعنی فتح اور غلبہ دے دیا تھا، یہاں تک کہ مال غنیمت کیا کر رہے تھے، تم بٹور رہے تھے، جو جنگ میں تمہاری جو ہے مطلوب تھی کہ فتح تم کو حاصل ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا تم کو، فشلتم، تم ناکام ہو گئے، تنازعتم، اور جو ہے معاملے میں جو ہے اختلاف کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اس فتح اور نصرت کے وعدے کو تم سے کیا کر لیا، اٹھا لیا، اور تمہیں جو ہے دشمنوں سے، اور یہ کیا واقعہ ہے، یہ وہی واقعہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ جو مدینہ کے شمال میں یعنی نارتھ میں 3 میل پر واقع تھا، 3 میل کی دوری میں تھا، اور شرقن غربن پھیلی ہوئی تھی، یعنی وہ پہاڑیاں مشرق مغرب میں پھیلی ہوئی تھی، براڈ پھیلی ہوئی تھی، اور شمالی چوٹی جو ہے یعنی نارتھ میں جو چوٹی تھی وہ جبل ثور کہلاتی تھی، جبل ثور یعنی نارتھ سائڈ میں جو چوٹی تھی، پہاڑ تھا، اس کو جبل ثور کہتے تھے۔ تو شمالی علاقہ کھلا ہوا تھا، جو نارتھ والا سائڈ تھا وہ کیا تھا، کھلا ہوا تھا، ایک دم چٹیل تھا، مگر اس میدان کی ضمیر شور ہونے کی وجہ سے اس میں زراعت نہ ہو سکتی تھی، لیکن بالکل پتھریلی زمین تھی وہ نارتھن سائڈ، زراعت وغیرہ کے قابل نہیں تھی۔ تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر اسی راستے سے حملہ کا ارادہ کیا کہ یہیں سے وہ کیا ہو گئے، اٹیک کیا ان لوگوں نے، اور جنوب کے راستے کو جو دشوار گزار وادیوں اور گھاٹیوں سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ساؤتھ والا جو راستہ تھا شمال کا کھلا ہوا تھا، اور جو ساؤتھ والا تھا وہ وادیاں تھیں وہاں پر اور گھاٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، تو استعمال نہیں کیا، مشرکین وہاں سے نہیں آئے، جو کھلا ہوا راستہ تھا شمال کا وہاں سے آئے، اس میں پتھر وغیرہ حائل تھے کہ قافلے والے اس کو استعمال بھی نہیں کرتے تھے۔ اس پہاڑ سے صرف ایک دشوار گزار پگنڈی گزرتی تھی، یعنی ایک جو قبیلہ تھا بس وہی گزرتی تھی، وہاں سے کسی کا گزر نہیں تھا۔ اور یہ وادی کیا تھی، ایک مرتفع میدان ہے جس میں 2 چشمے بہتے ہیں، اسی وادی میں ایک چھوٹا سا پہاڑی ٹیلہ ہے جسے غالباً ان چشموں کی وجہ سے جبل عینین کہتے ہیں، یعنی وہی وادی میں 2 چشمے تھے اور اسی وجہ سے اس پہاڑ کو جبل عینین کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا، 50 تیر اندازوں کو، جہاں سے جو ہے امکان نہیں تھا دشمنوں کا، سمجھ گئے، یہاں سے تو صاف تھا لیکن پیچھے وادیاں وغیرہ تھے، تو اسی جبل عینین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، اور کہا تھا کہ اگر ہم غالب ہو گئے تب بھی اور اگر ہم مغلوب ہو گئے تب بھی تم کو یہاں سے ہٹنا۔ عبداللہ بن جبیر کو کیا کیا تھا، اس کا قائد بنایا تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، جب مسلمانوں کو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی جو ہے تدبیر کے ساتھ صفوں کو درست کیا تھا اور سب کو نصب کیا تھا، اور اس تدبیر کی وجہ سے جب حملہ کیا پہلی بار تو یکا یک ایسا ہو گیا مسلمان کیا ہو گئے، غالب آ گئے، وہ کفار جو ہے بھگدڑ مچ گئے ان لوگوں۔ لیکن پھر جب مال غنیمت جو ہے بٹورنے لگے مسلمان، اور پھر یہ جو 50 لوگوں کا دستہ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، تو ان میں سے 40 لوگ تھے، تو ان لوگوں کو لگا کہ بھئی اب تو لڑائی کا حکم ختم ہو گیا، اب تو دیکھو غنیمت مسلمان بٹور رہے ہیں، تو لڑائی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، حکم تھا۔ تو یہ لوگ وہاں سے کیا آ گئے، نکل گئے، اور جس وجہ سے یہاں پہ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تعلق سے لڑ رہے تھے۔ تو عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ جو 10 لوگ تھے وہ لوگ منع کر رہے تھے، یہ حضور نے ہم کو کہا ہے کہ بھئی یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، غالب ہو جب بھی مغلوب ہو تب بھی، وَعَصَيْتُمْ، اور تم لوگوں نے نافرمانی کی ہے۔ تو وہ ایک نافرمانی کیا کر دیا، اس ایک نافرمانی نے اللہ کے مدد اور نصرت کے وعدے کو کیا کر دیا، روک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے،
اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دیا، جب تک تم اس کی اذن سے، اس کے حکم سے لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور پھر تم کیا ہو گئے، معاملے میں مختلف اختلاف کرنے لگے اور نافرمانی کی۔ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ چیز دکھا دی تھی جسے تم پسند کرتے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کو کیا کر لیا، اٹھا لیا۔ اور وہ ایک چھوٹی سی غلطی مسلمانوں کو کتنی بھاری پڑی کہ 70 صحابہ اس میں جو ہے شہید ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے ان کے دانت مبارک اور جو ہے چہرہ جو ہے زخمی ہو گیا، اور ان کے چچا جو ہے شہید ہو گئے، مسلح کر دیا گیا مسلمانوں کا، اور بے انتہا جو ہے نقصان مسلمانوں کو پہنچا وہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ تو نافرمانی ہوتی ہے، وہ چھوٹی ہے اور بڑی ہے، ہاں۔ اور خاص طور پر اس طرح کے معرکے میں، اس طرح کی لڑائی میں جب کہ حق اور باطل کے درمیان ہو، تو کوئی گروہ اپنی ذمہ داری کو اگر چھوٹا سمجھے یا اس سے کیا کرے، پہلو جھاڑ لے، تو اس کا نقصان پوری جمعیت کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ پوری جمعیت کو کیا ہے، ہاں، کسی آدمی کو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ بھئی یہ میرا کام کیا ہے، میں جو ہے یہ تو ہو چکا، اب جو دوسرا کام ہے اس کی طرف کیا ہے۔ جو جس کام کی طرف نصب کیا گیا ہے، جس کی جو ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو وہ مقصود سمجھ کر اور اپنا مطلوب سمجھ کر کیا کرے، ادا کرے، تب جا کر کیا ہوگی جنگ میں۔ کدھر ایک جگہ سے بھی نافرمانی ہوئی یا بد نظامی ہوئی تو پوری جو ہے جمعیت کو اس کا نقصان اور خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جو اس لڑائی میں جو ہے ہم نے دیکھا۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، بعض تم میں وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور بعض میں ایسے تھے جو آخرت چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ طنز کیا وہاں پہ کہ وہ جو 10 لوگ تھے وہ تو کیا ہو گئے، وہ تو ثابت قدمی کے ساتھ وہاں پر جو ہے کھڑے رہے استقامت کے ساتھ کہ ہمارے حضور کا جو ہے یہی فرمان ہے، اور جو وہاں سے پھر گئے مال غنیمت کو بٹورنے کے لیے، تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ تم میں سے دنیا چاہتے اور کچھ تم میں سے، اس سے ہرگز یہ مت سمجھے کہ وہ جو صحابہ تھے وہ کیا ہو گئے، دنیا طلبی کے لیے جنگ کر رہے تھے، کیونکہ مال غنیمت کی حیثیت کیا ہے، اگر مال غنیمت کو بٹور بھی لیتے تو بٹورنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ان کو زیادہ حصہ ملتا، مال غنیمت بٹورنے کے بعد وہ کس کے پاس جاتا ہے، حاکم کے پاس جاتا ہے، اور حاکم جو قواعد ہے اس کے حساب سے وہ مجاہدین میں کیا کرتا ہے۔ تو اگر وہ بٹورتے یا اس کو چھوڑ دیتے، ان کو جو حصہ ملنا ہے وہی ملتا، ایسا نہیں ہے کہ ان کا دنیا وہ مال غنیمت بٹورنے کے لیے ان کو زیادہ مل جا رہا ہے جب وہ چھین کے قبضہ کر لیتے، لیکن حضور کے حکم سے تھوڑی دیر سے اس دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے نے ان کو غافل کر دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہوا، ناگوار گزرا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا طلبی سے یہاں پہ تعبیر کیا، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ نے تم کو ان سے ہٹا لیا اور تم کو ان سے پھیر لیا، یعنی تم کو جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیبتلیکم، تاکہ تمہاری پوری آزمائش کرے۔ تو یہ اللہ کا انعام و کرم ہوا کہ وہاں پہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کو عذاب سے تعبیر نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیوں کیا تمہارے ساتھ، تاکہ تم کو عذاب دے، تاکہ تم کو، یہاں پہ کیا تعبیر یوز کی، تاکہ تم کو آزمائے، تاکہ تم میں سے ایمان والوں کا ایمان اور نکھر جائے اور جو تم میں منافق ہے ان کا نفاق اور ظاہر ہو جائے، جیسا کہ اس لڑائی میں ہوا بھی ہے۔ جو ہے سچے جو ایمان والے اور منافق ہیں ان کا بالکل کیا ہو گیا، امتیاز ہو گیا، اور سمجھ میں آ گیا کون حضور کا با وفا اور جو ہے وفادار ہے اور کون حضور کو کیا کرتا ہے، اذیت پہنچانے کے در پر رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ کیوں پیش کیا، لیبتلیکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ اور آزمائش کیا ہوتی ہے مومن کے لیے، جب مومن اس پر اتر پڑتا ہے تو اس کے اجر و ثواب کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے اور قیامت میں اس کے درجے بلند کرنے کا ذریعہ بنتی۔ تو ہر مصیبت اور ہر شکست، کبھی کبھی شکست اور مصیبت فتح اور غلبے سے زیادہ چیزیں سکھا دیتی ہے، کبھی کبھی ہار اور شکست فتح اور غلبے سے کیا کرتی ہے، آدمی کو زیادہ چیزیں۔ یہ لڑائی اسی کا نمونہ ہے، اس لڑائی کے ذریعے سے صحاباؤں نے اتنی ساری چیزیں جو ہے ان کو جو ہے سبق دیا گیا جو آگے کے ان کے ایک طویل غلبے کا سبب بنی ہے، آگے کے ان کے ایک طویل غلبے کا۔ تو لیبتلیکم، اللہ نے بس آزمایا اس کے ذریعے سے تم۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ نے یقیناً تم سے درگزر کر دی،
یعنی ایک اور ٹائٹل دے دیا, یہاں پہ عقاب اور سزا سے اس کو تعبیر نہیں کیا, یہاں پہ آگے معافی کا بھی اعلان کر دیا. اور اللہ تم سے کیا کر چکے, درگزر کر چکے. اب اس کے بعد کوئی کوس نہیں سکتا کہ بھئی یہ صحابہ نے کیوں نافرمانی کی. اب ان کو اپنا موضوع گفتگو بنانا, ان پر لعن و تشنیع کرنا, اس کی کوئی گنجائش. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب معاف کر دیا تو ہم کو اور آپ کو کیا اختیار ہے؟ ہم کو اس سے سیکھ لینا ہے. ہم کو اس سے کیا لینا ہے؟ سیکھ لینا ہے. تو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے تم سے درگزر کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ ایمان والوں کے حق میں بڑا فضل والا ہے. اللہ تو ہے ہی ایمان والوں کے لیے, یہ درگزر کرتا رہتا ہے, ان پر فضل و کرم کا کیا کرتا ہے. لیکن آئندہ کے لیے کیا کرو, یہ ساری چیزوں کا خیال رکھو جو تمہیں اس لڑائی میں پیش آئی. غلطیاں بڑی بڑی تھی, ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی غلطیاں تھیں. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, وہ وقت یاد کرو جب تم چڑھے جا رہے تھے. وَلَا تَلْوُونَ أَحَدٍ, اور مڑ کر بھی کسی کو نہ دیکھتے تھے. یعنی جب یہ سارے واقعات پیش آئے, کفار نے حملہ کیا اور پھر اس کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی, تو ایسی بھگدڑ کا ماحول مچ گیا مسلمانوں میں. سب بھاگ رہا ہے, کوئی کسی کی پناہ لے رہا ہے, کوئی کون سی وادی پہ چل رہا ہے. تو اس کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ منظر کشی کرے, تصویر کشی کرے کہ جب تم چڑھ رہے تھے مختلف وادیوں میں اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے پیچھے. بس ایک بھگدڑ سی کیا ہے, ایسی بھگدڑ مچی تھی کہ بعض صحابہ نے اپنے ہی ساتھیوں کو مار دیا, قتل کر دیا. سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کچھ. بخاری میں حدیث ہے, ایک صحابی کے والد کو قتل کیا گیا, وہ دیکھ رہے تھے, روک رہے تھے, لیکن کسی کو کچھ. تو اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, ایسے خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے تھے, بس چڑھے جا رہے ہو, کسی کی طرف التفات نہیں کر رہے ہو. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, اور رسول تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے کی جانب سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آوازیں دے رہے, الیہ عباد اللہ, الیہ عباد اللہ, کہ میری طرف آؤ, میری طرف آؤ. لیکن ایسا خوف و ہراس جو ہے پھیل چکا تھا, سب بھاگے جا رہے. تو ایک تو بھاگنا اور دوسرا حضور کی پکار پر جو ہے سنبھلنا نہیں, تو یہ بڑی بڑی کیا ہو گئی, کوتاہیاں ہو گئی. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, مفسرین فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے پر کیوں نہیں آ رہے تھے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور کی جو قتل کی خبر تھی وہ ایسی پھیل چکی تھی, یہ سارے مسلمانوں کو خیال ہی نہیں گزرا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں جو ایک کعب رضی اللہ عنہ نے جب آواز لگائی کہ حضور جو ہے زندہ ہے, تو جو دوسرے شخص نے آواز لگائی تو سب کو یقین ہے کہ حضور کیا ہے, اور پھر سب دوبارہ لوٹے. البتہ تھی بڑی نافرمانی کہ رسول پیچھے سے جو ہے چلا رہا ہے اور یہ سارے جو ہے ادھر ادھر تتر بتر ہو رہے. تو اس کی اللہ تعالیٰ نے تصویر کشی کی, وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, اور اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کو ثابت کیا لوگوں نے کہ ایسی گھماسان لڑائی تھی اور کفار کا تسلط ہو چکا تھا اور خود حضور زخمی ہو چکے تھے. یعنی چہرہ جو ہے مبارک زخمی ہو گیا ہے, دانت جو ہے ٹوٹ چکے اور کھوج جو ہے نصب ہو گیا تھا. تو اس کے بعد بھی حضور بالکل جو ہے لڑائی میں کمزور نہیں پڑ رہے تھے, ثابت قدمی کے ساتھ کفار کے سامنے کھڑے تھے, سارے لوگوں کو جمع کر رہے تھے. تو یہ رسول کی ثابت قدمی اور ان کی ہمت کی طرف کیا اشارہ ہے کہ وہ تو تم کو ثابت قدمی سے پکار رہے تھے, پیچھے آؤ پیچھے آؤ. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. سو اللہ نے تمہیں غم دیا, غم کے پاداش میں, غم کی بدلے میں, تاکہ تم رنجیدہ نہ ہوا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس مصیبت سے جو تم پر پڑے, اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم دیا. کیا دیا؟ اب غم سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بہت سارے غموں کا سامنا کرنا پڑا اس لڑائی میں. تو غم بما نالہ من العدو فی الانفس والاموال, جو جان اور مال کا نقصان ہوا. اسی طرح جو سارے مسلمانوں کو جو لاحق ہوا اس کی وجہ سے, یعنی پورے کلیکٹیولی ان کو جو نقصان ہوا تمام مسلمانوں کو. اور اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی اس کا غم مسلمانوں کو الگ سے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو ہے ویسی نہیں ہو پائی. اور پھر چوتھا غم یہ تھا کہ حضور کی قتل کی خبر جو پھیلی اس سے جو ان کے پیروں تلے زمین ہٹی ہے وہ ایک الگ غم تھا. اور پھر پانچواں غم یہ تھا
جو گناہ ان سے ہو گیا، جو جس پر اللہ تعالیٰ تعان و تشنی کر رہے، اس کا بھی خوف ہو گیا کہ ہم سے کچھ کیا ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، وہ غم الگ ہو گیا۔ اور اسی طرح سے اب اس کے سزا سے ڈرنے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کا سزا ہم کو دے یا اس سے کیا کرے، درگزر کرے۔ اور اسی طرح دوسرا غم ان پہ تھا کہ توبہ کی وجہ سے، یہ بڑا غم تھا، تو جو توبہ ان پر واجب ہو گئی، یعنی ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ان سے کیا ہو گئی، کچھ کوتاہی ہو گئی، اب توبہ کیا ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اذا تابوا عن تلک المعصیہ، اب اس توبہ، وہ توبہ اس گناہ سے جب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس ہزیمت اور اس لڑائی سے بھاگنے کو وہ دوبارہ اس کو درست نہ کرے۔ جو کم ہمتی ان لوگوں نے دکھائی ہے اور جو لڑائی سے پیچھے ہٹے، اس کو کیا کرنا پڑے گا، ان کو سدھارنا پڑے گا، جب تک وہ توبہ کیا نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی۔ اور یہ بہت زیادہ دشوار چیز تھی کہ جب انسان ہار جائے لڑائی میں یا شکست ہو جائے اور پھر کمزور ہو جائے، بزدلی میں کا شکار ہو جائے، اور پھر اس کو دوبارہ جو ہے عود کرنے کا حکم دیا جائے، اور عود کرنے پر قتل کا اندیشہ ہو کہ آپ دوبارہ لڑیں گے تو قتل کر دی جائے گے، اور اگر عود نہیں کریں گے، دوبارہ لڑیں گے نہیں تو کفر ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ایمان جاتی ہے یہاں پہ، لیکن پھر بھی وہ جو حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کا، اس کو پورا کرنا ہے، تو وہ جو آزمائش تھی اس کا غم سوار ہو گیا۔ یعنی یہ لڑائی میں ہارنے کے بعد پھر دوبارہ کو مسلمانوں کو کیا کیا گیا، حکم دیا گیا کہ دوبارہ کیا کرو، ان سے لڑائی کرو۔ اور اسی طرح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دل جمی کے ساتھ ان کو جو ہے دوبارہ جو ہے اکٹھا کیا، اور پھر یہ لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ اکٹھا ہوئے، اور مسلمانوں نے تعاقب کیا۔ یعنی جب یہ کفار جو دوڑے وہاں سے جو ہے نکل گئے، تو ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کم ہمتی دکھائی کہ اب چلو واپس مدینہ چلو، وہاں سے مسلمانوں کو جمع کیا اور عہد کیا، دوبارہ جنگ لڑنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ ان لوگ تو آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ بولتے ہیں کہ 3 دن تک حمراء الاسد 8 میل دور، یعنی مدینے سے 8 میل دور تک یہ مسلمان اپنے لشکر کو لے کر چلے، اور حمراء الاسد تک وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ 3 دن تک آپ سے سامنے کیمپ لگائے مسلمانوں کا۔ اور اتنا ہی نہیں کہ خبر بھی پہنچائی کہ ہم کیا ہے، لڑنے کے لیے آئے، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں رعب ایسا آ گیا کہ دوبارہ وہ لوٹ کر، تو اس طرح مسلمانوں نے کیا کیا، اس لڑائی میں عہد کیا، تو وہ بھی اس کو جو ہے اس کی تعمیل کرنا۔ تو یہ سارے مختلف غم کیا تھے، وہ مسلمانوں کو پیش ہوئے۔ بغم، غم کے پاداش میں یہ کیوں ہوا کہ تم نے حضور کو جو غم پہنچایا، جو حضور کی نافرمانی کی، اور پھر طرح طرح سے حضور کو جو ہے تکلیف جو ہے اس جنگ میں دی گئی، تو اس نافرمانی کا غم جو حضور کو ہوا، اس کے پاداش میں تم کو یہ مختلف کیا ہے، غموں کا سامنا کرنا پڑا۔ غم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ جو کچھ اب جو ہے فوت ہو چکا تم اس پر کیا نہ کرو، لکی لا تاسوا علی ما فاتکم، کہ تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ جو کچھ اب تم کو فوت ہو چکا اب تم اس پر غم زدہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے گڑبڑی کی، ہم سے کچھ کوتاہی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیز ہم کو کیا کر دی، دکھا دی۔ نافرمانی پر اور جو ہے ہٹ درمی یا کسی طرح کی کجی پر اس کا اثر تو ظاہر ہو کر رہے گا۔ اگر اثر ظاہر نہ ہو گناہوں کا یا اسی طرح بے ترتیبی کا، تو پھر گناہ سے کوئی رکے گا ہی نہیں۔ اس کے نقصانات ہی جب ہم کو جو ہے ظاہر نہیں ہوگے تو اس سے کوئی رکے گا نہیں، رکے گا، اس سے عبرت حاصل ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے گناہ کا، نافرمانی کا اثر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں دنیا میں ظاہر کرتے ہیں، چاہے تو ظاہری طور پر ظاہر ہوتا ہے وہ، یا باطنی طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس سے بندے کا رزق پہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے کہ جو غم پہنچا ہے اس پر تم کو غم، اب تم کو چاہیے کہ آگے سے کیا کرو، اس کا خیال رکھو۔ لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تو جو تم نے پہنچا ہے، تم کو اب پہنچ چکا، اب اس پر غم نہ کرو کہ اگر ہم ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، ایسا کرتے تو، جیسے منافقین کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ اگر ہماری بات مانتے تو قتل نہیں ہوتا۔ لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، بس وہ چیز ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے پہنچا دیا، اب جو ہو چکا اس پر غمگین مت رہو۔ لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، اور جو کچھ تمہیں پہنچا اس پر اب
मातम ना मनाओ, बल्कि आगे जो है पुख्ता हिम्मती के साथ उनका मुकाबला करो और जो चीज़ें यहाँ पर तुमको तालीम दी गई उसकी रियायत करो। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला जो कुछ तुम्हारे काम है उससे मुकम्मल तौर पर क्या है, बाखबर है। तो इस तरह यहाँ पे समझाइश की गई। अब एक दूसरा मौजज़ा जो इस लड़ाई में ज़ाहिर हुआ वो इंशाल्लाह अगली मजलिस में बयान करेंगे कि किस तरह एक हारी हुई जंग में अल्लाह ताला ने एक मौजज़े को ज़ाहिर किया और मुसलमानों पर गुनूदगी ज़ाहिर कर दी, तारी कर दी। तो इंशाल्लाह अगली मजलिस में उसका बयान करेंगे। अल्लाह ताला जो कुछ हमने कहा है सुना है उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ए रहमर राहिमीन व या राहिमल मसाकीन व या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या अल्लाह या करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की ज़्यादतियों को माफ़ फरमा, हम सब के जुल्म को या अल्लाह माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे जानों पर हमारे जुल्म को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे हमसे या अल्लाह हमारे दिलों को कुफ्र और निफाक से पाक साफ़ फरमा। या अल्लाह तेरी मोहब्बत से हमारे दिलों को मामूर फरमा, तेरे हबीब की मोहब्बत से हमारे दिलों को पुर फरमा। या अल्लाह तेरे दीन की मोहब्बत से हमारे दिलों को पुर फरमा। या अल्लाह इस दीन से या अल्लाह वालेहाना ताल्लुक़ हम सब को नसीब फरमा। या अल्लाह तेरी किताब से वालेहाना ताल्लुक़ हम सब को नसीब फरमा। या अल्लाह एक एक हर्फ से या अल्लाह शदीद ताल्लुक़ हमको नसीब फरमा। या अल्लाह तेरी किताब का मुहाफ़िज़ बना, या अल्लाह तेरी किताब का मुबल्लिग बना। या अल्लाह तेरे दीन इस्लाम का हम सब को या अल्लाह मुआविन बना। या अल्लाह उसका रिप्रेजेंटेटिव बना। या अल्लाह तेरे दीन को या अल्लाह सही शक्ल और सूरत में दूसरों के सामने या अल्लाह कौली एतबार से अमली एतबार से पेश करने की हमको तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे कौल में भी या अल्लाह सही दीन या अल्लाह जारी फरमा। या अल्लाह हमारे अमल में भी या अल्लाह दीन की तस्वीर या अल्लाह सही तस्वीर या अल्लाह जारी फरमा। या अल्लाह हमारे ज़रिए से या अल्लाह हमको शर का ज़रिया ना बना। या अल्लाह हमको शर और हज़ीमत का ज़रिया ना बना। या अल्लाह हम सबको खैर का ज़रिया बना। या अल्लाह हम सबको खैर की चाबी बना। या अल्लाह मुसलमानों को या अल्लाह इज्तिमाई तौर पर या अल्लाह इस दीन पर साबित कदमी नसीब फरमा। या अल्लाह मौजूदा सूरत हाल को या अल्लाह बहाना बना कर या अल्लाह कमज़ोरों को इस दीन से हटाया जा रहा है, या अल्लाह इस दीन से अल्लाह दूर किया जा रहा है। या अल्लाह पूरी उम्मत को अल्लाह इस दीन की रस्सी को मजबूती से थामने की तौफीक नसीब फरमा। इसी दीन में अल्लाह हमारी गलबा है, अल्लाह हमारी नुसरत, हमारी इज़्ज़त है। या अल्लाह इस दीन पर रहते हुए मौत हम सबको अता फरमा। इसी दीन पर या अल्लाह हमको क़यामत में हमारा हश्र फरमा। या अल्लाह हमारी जो या अल्लाह जमातें है, हमारी क़ुव्वतें है, या अल्लाह हमारे अफराद है, या अल्लाह जिन्हें तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है, या अल्लाह जिन पर अपने ज़ोरों को आज़माया जा रहा है, या अल्लाह खुसूसन या अल्लाह गज़ा फ़िलिस्तीन के हमारे भाई, या अल्लाह इसी तरह दूसरी जगहों में जहाँ हमारे लोगों पर या जुल्म ढाया जा रहा है, या अल्लाह अपनी ताकत को आज़माया जा रहा है। या अल्लाह तेरी क़ुव्वत ही असल क़ुव्वत है। या अल्लाह तेरी क़ुव्वत ही या अल्लाह सबसे ज़्यादा अशद्तर है। या अल्लाह अपनी क़ुव्वत को इस दुनिया में या अल्लाह रूए ज़मीन में ज़ाहिर फरमा। या अल्लाह उनके गुरूर और या अल्लाह उनके तकब्बुर को पाश फरमा। या अल्लाह उनको तमाम तर क़ुव्वतों और असबाब में रहकर ज़लील व ख्वार फरमा। या अल्लाह हमारे या अल्लाह फ़लस्तीनी भाइयों को गलबा नसीब फरमा। या अल्लाह उन्हें लग रहा है उनके पास रिज़्क़ है, या अल्लाह उन्हें लग रहा है वो पानी पर काबिज़ है। या अल्लाह तो उनके इस धोखे को अल्लाह तोड़ दे। या अल्लाह अहले गज़्ज़ा को रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह उन पर पानी नाजिल फरमा। या अल्लाह उन पर नुसरत नाजिल फरमा। या अल्लाह अगर तेरी क़ुव्वत या तेरी नुसरत उनके पास है, या अल्लाह उनको या अल्लाह पूरी दुनिया की या अल्लाह किसी की हाजत नहीं है। या अल्लाह तू उनका मुआविन और मददगार बन जा। या अल्लाह उनको उम्मत की इज़्ज़त का अल्लाह ज़रिया बना। या अल्लाह उम्मत की अल्लाह शान और शौकत को लौटाने का अल्लाह अहले गज़्ज़ा को ज़रिया बना। या अल्लाह हक़ के साथ रहने की हम सबको तौफीक फरमा। या अल्लाह ज़ालिमों के ख़िलाफ़ खड़े रहने की हम सबको ताकत और हिम्मत नसीब फरमा। या अल्लाह मांगा हमने अपने गुमान के मुवाफ़िक, या अल्लाह तू अपनी शान शान हम सबको अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।